کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ جی، میرا نام معین الدین چشتی ہے اور میری والدہ کا نام فاطمہ بی بی۔ ایکچولی 2008 سے آپ تک میرا بزنس جو ہے اس میں الحمدللہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن کچھ ترقی نہیں ہو رہی ہے اور کچھ جو ہے اس میں پریشانیاں ہیں، تو ذرا استخارہ کر کے مجھے آپ بتائیں گے۔ اللہ آسانی فرمائے، بالکل انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ کاروباری اور معاشی حوالے سے ترقی نہیں ہے، مسائل کا شکار ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ اپنا میں نے استخارہ کرانا تھا، اپنا میری بیوی ہے ساجدہ، وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے، اپنا بیوی کا نام ہے ساجدہ، ماں کا نام ہے نیاز بی بی۔ سوچا کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے۔ ابھی بالکل انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد عرفان اتاری، ضلع میں خاص گوڈ خان سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں، میرے دل کی طرف یہ سن رہتا ہے، سن استخارہ کیجیے، کیا ہے کیا نہیں۔ دل کی طرف سن یعنی ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ جی، میرا نام محمد نوید ہے، میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام مبینہ ہے، تو میں بیرون ملک یعنی کہ دبئی جانا چاہتا ہوں، یعنی کہ دبئی جانا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، میں اس کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ جی بالکل ندیم بھائی آپ کو بتاتے ہیں کہ بیرون ملک جانا آپ کے لیے کیسا ہے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ سر عبدالشکور ہے میرا نام، والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میرے گھر سے کوئی بیماری نہیں جاتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل رہتا ہے، دوسرا یہ کہ سر گھر میں پیسہ جو آتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے، بس گھر سے بیماری نہیں جاتی اور مال رکتا نہیں ہے، اللہ تعالی خیر فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں عبدالشکر بھائی آپ کے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام خالد محب اور والدہ کا نام زبیدہ خاتون ہے۔ میں اپنے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مجھ پر کسی قسم کی کوئی بد نظری یا کوئی نظر بندی یا کوئی جادو کے اثرات تو نہیں ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل انشاءاللہ عز و جل خالد بھائی آپ کا بھی استخارہ کریں گے۔ وقت ہوا استخاروں کا، استخارے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ کالز موصول ہوئی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے، آئیے روحانی علاج بھی سماعت آپ فرما لیجئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا تھا کہ گھر سے ہماری پریشانیاں نہیں جاتیں اور آمدنی میں بھی برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، مال رکتا رہے۔ اکثر کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ مجھے میری تنخواہ ملتی ہے یا ماہانہ جو بھی سیلری وغیرہ ملتی ہے، مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، برکت نہیں ہو پاتی۔ تو آپ کے ساتھ یا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس روحانی علاج کو اختیار فرمائیے، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ روحانی علاج یہ کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہونا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم آپ گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو آپ سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور پھر ایک بار سورہ اخلاص آپ پڑھ لیجئے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص آپ مکمل پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کے رزق حلال میں بھی
خوب برکت رہے گی انشاءاللہ عز و جل، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی آمدنی میں بھی خوب برکت رہے گی۔ بہت آسان عمل ہے یہ، تو گھر سنت بھی ہے، دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں جہاں آخرت کے فائدے ہیں وہاں دنیاوی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی، سنت پر عمل کرنے کی نیت ہو، ضمناً انشاءاللہ عز و جل ہمیں یہ برکتیں حاصل ہو دیں۔ تو آپ بھی کیجئے، تو تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، اللہ کے کرم سے دیکھیں خوب برکاتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے، گھر کی حفاظت کی، گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں، اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں مختلف مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، اور فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ یہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے بھی گھر کی پریشانیاں بفضلہ تعالی دور ہو جائیں گی۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ ہمارے اویس بھائی کی قول تھی، تو کاروباری حوالے سے انہوں نے پریشانیاں کا ذکر فرمایا تھا، تو اویس بھائی کا استخارہ آپ نے کیا، کیا معاملات آ رہے ہیں؟ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے اور ان کے کاروبار میں ترقی ہو، کاروبار ان کا وسیع ہو جائے، اس کے لیے سماعت فرما لیں۔ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر، جو آپ کا کاروباری جگہ ہے، مثال کے طور پر دکان ہے تو وہاں پر، اگر آپ کی کوئی فیکٹری ہے، کوئی کارخانہ ہے، تو اس میں 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لٹکائیں گے، اور کاروبار بھی جائز ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا، اس میں ترقی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، ان کی زوجہ کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے نا، جی بیماریوں کا اظہار کیا، تو اس حوالے سے ان کا استخارہ آپ نے فرمایا، تو کیا اشارہ ہے؟ ساجدہ بنت نیاز بی بی، ان کا استخارہ ہوا، ان کے ساتھ قدرتی بیماریوں کے معاملات آ رہے ہیں، کسی قسم کے کوئی عملیات، کوئی جادو، کوئی بندش کا مسئلہ ان کے اوپر نہیں ہے، تو روحانی علاج ان کے لیے بغور سماعت فرما لیجئے۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ دل کی طرف ان کو شاید دباؤ محسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس حوالے سے استخارے کا کہا تھا۔ جی عرفان بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی دل کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے، تو اس کا روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیں۔ جب بھی آپ کو اس طرح کی کیفیت محسوس ہو تو آپ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے، سیدھا ہاتھ رکھ کے، اول آخر درود شریف کے ساتھ، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، 7 مرتبہ پڑھ کے اس طرح دم کرنے، پھونک مار دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ کیفیت بہتر ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، ندیم بھائی بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں کاروباری حوالے سے، جی تو ان کا بیرون ملک جانا کیسا؟ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، دبئی جانے کے جا سکتے ہیں، لیکن ندیم بھائی بیرون ملک جانے سے پہلے میرا آپ کو دیکھیں استخارے میں تو آ گیا کہ بہتر ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں، جائیے، بالکل سفر کیجیے، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، لیکن بیرون ملک کے سفر سے پہلے مدنی قافلے میں اگر سفر ہو جائے تو مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ظاہر نصیب آپ نیت فرمائیں، ماہ رمضان المبارک کی بھی آمد ہے، ماہ شعبان المعظم برکت والا مہینہ ہے، اسی ماہ میں اگر مدنی قافلے میں آپ سفر اختیار فرمائیں تو اللہ کے کرم سے امید ہے کہ بہت برکتیں حاصل ہوں گی، اور نیت ہونی چاہیے رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے، انشاءاللہ عز و جل ضمناً خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ ہر جمعرات فیضان مدینہ اجتماع میں بھی آپ شرکت فرمایا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ عبدالشکر بھائی کی قول تھی، استخارے کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ گھر کی پریشانیاں بھی نہیں جا رہی اور مال میں بھی برکت نہیں ہے، اور کافی آزمائشوں کا بھی انہوں نے بتایا تھا کہ آزمائشیں بھی ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس حوالے سے آپ استخارہ ان کا فرما کر جواب ارشاد فرما دیجیے۔ کوئی ایسے عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے ان کے ساتھ، قدرتی طور پر آزمائش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ ہے، تو یہ اگر یہ اس روحانی علاج کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں کہ بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، الغرض ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ 112 مرتبہ
112 बार पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, बीमारियों से नजात हासिल हो जाए, तंगदस्ती जाती रहे, नादारी से इनको खुलासी हासिल हो जाए, तो इंशाल्लाह इनका ये मसला हल हो जाएगा। सही। खालिद भाई की कौल थी, कौल इनके कि मुझ पर किसी ने जादू तो नहीं करवा दिया या नजर बद वगैरह के मामला तो नहीं है? कोई अमलियात जादू के मामलात नहीं आ रहे इनके साथ। अच्छा, नजर बद भी नहीं है? नजर बद का भी कोई ऐसा तो पढ़ने के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा इरशाद फरमाइए कि एक हिफाजती हिसार हो जाए, पेश की ही नज़र बद से हिफाजत हो जाए, जादू से, अमलियात वगैरह से, असरात से हिफाजत रहे, इस हवाले से इनके लिए कोई रोज़ाना ये 29 मरतबा या मुहैमिनु, माशाअल्लाह 29 मरतबा या मुहैमिनु या मुहैमिनु अव्वल आखिर दुरूद शरीफ का पढ़ने का मामूल बना ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर किस्म की आफत, हर मुसीबत से अमन में रहेंगे माशाअल्लाह। इसके अलावा आप अपना सदाक़ा भी निकालते रहिए। रिवायतों में आता है कि सदाक़ा ये बलाओं को टालता है, परेशानियां दूर करता है, माल में भी बरकत रहती है। तो अपना सदाक़ा भी आप निकालते रहिए। इसके अलावा तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता फरमा लीजिए। यहाँ पर एक बात नशीन फरमा लीजिए, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। बढ़ते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, मज़ीद आपके कॉल्स की जानिब। देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं। कॉल्स चला दीजिए। मैं दोहा से बात कर, मेरे बेटे का नाम है तकी रजा और वालदा का नाम है यास्मीन। जो जॉब करते हैं लेकिन हर रोज जो है ना उसका नुकसान ही नुकसान है। कभी गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है, कभी कुछ। बस उसके लिए पूछना था क्यों ऐसा मसला चल रहा है। इंशाअल्लाह सवाल अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मैंने अपनी, इनका नाम है कुलसूम बीबी, ज्यादातर बीमार रहती हैं। मैंने पूछना उनसे, बीमार रहती हैं, इलाज बहुत कराया हमने डॉक्टरों से, लेकिन उनको आराम नहीं आता। अल्लाह आपकी वालदा को शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खूब अपनी वालदा की खिदमत कीजिए, खूब दुआएं लीजिए और वालदा की खिदमत में कोई कोताही लम्हा भर भी नहीं होना चाहिए। बड़ी सआदत की बात है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको खूब बरकतें हासिल होंगी। बाकी इस्तिखारा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी वालदा का भी हम करते हैं और रूहानी इलाज भी हम बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मैंने सर ये एक मसला साहब से, मेरी टांग में बहुत तकलीफ है। 1 साल से बड़ी दवाइयाँ की हैं, एक्सरे कराए हैं, कोई मुझे सुकून नहीं आता इससे। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मेरा नाम अहमद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा ना पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इस्तिखारा करके वालदा का नाम खुद से दीजिए। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस हवाले से भी अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम शब्बीर अहमद है। मैं अपनी वाइफ और अपने बेटे के लिए इस्तिखारा निकलवाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती और बच्चा बहुत जिद करता है। उसका नाम है दानिश शब्बीर और उसकी वालदा का नाम है आसमा परवीन। दूसरा है आसमा परवीन, उनकी वालदा का नाम है कनीज बेगम। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी ज़ौजा और आपके बच्चे के हवाले से इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं रूहानी इलाज। कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मुनाज़िर है और वालदा का नाम मंजूर बेगम है और मैं आज़माबाद पंजाब ज़ियारत कर रहा हूँ। मेरा मसला ये है कि मैं 12-13 साल से बीमार हूँ और मेरा इस्तिखारा करें और बताएं कि क्या इस्तिखारे में कोई पेट का इशारा है। तो कोई भी दवा और दम असर नहीं कर रहा। 12 साल हो गए दवाई खा कोई दवाई असर भी नहीं करती। जबकि वाल बंद है और हेपेटाइटिस सी है और 1 साल हो गया फड़ गया। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए, अल्लाह आपको हिम्मत, ताकत, क़ुव्वत अता फरमाए, अल्लाह आपको रूबा सेहत फरमाए, मायूस ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ही हकीकत में शाफ़िउल अमराज़ है। अल्लाह चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। अब आपने कहा कि 12 साल हो चुके हैं बीमारी को। कई बुज़ुर्गान दीन, कई औलियाए कामिलीन इस तरह के गुज़रे हैं जिन पर बड़ी बड़ी बीमारियां आईं, सब्र किया। अगर हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें, उनकी सीरत पर हम अमल करें, अल्लाह की रहमत से ये बीमारियां सबब रहमत हो जाएंगी, गुनाहों का कफ़ारा बनेंगी, दराजात की बुलंदी का सबब बनेंगी। मायूस ना हो। बाकी आपका इस्तिखारा भी करेंगे। नासिर हुसैन आपने नाम बताया और
استخارہ کر کے روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا, اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا. وقت ہوا ہے استخاروں کا, آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, کچھ اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج بھی معلوم کیے تھے, آپ اپنے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا کہ میری ٹانگ میں تکلیف ہے, گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. اکثر جو ہماری بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں, گھٹنوں میں درد ہے, جوڑوں میں درد ہے, تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جن کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے, تکلیف ہے, بیماری ہے, جوڑوں میں درد ہے, کمر میں درد ہے, ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے, اعضاء میں درد ہے, اسی طرح نماز پڑھتے ہیں تو جب رکوع کرتے ہیں تو گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا تکلیف ہوتی ہے, یا کمر میں تکلیف ہوتی ہے, تو جو اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں تو وہ اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. روحانی علاج یہ کہ جسم کے کسی حصے میں, جیسے آپ نے کہا کہ ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہے, گھٹنوں میں درد رہتا ہے, جوڑوں میں درد رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ درد کے مقام پر پھیر لیجئے, انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا. اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو آپ یہ پڑھتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر کا درد یہ ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے, گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے, آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے. دم کی ہوئی ڈوریاں بھی دی جاتی ہیں, استعمال کیجئے, اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا. مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے. اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی طرف. تو استخاروں کے حوالے سے کچھ قولز موصول ہوئی تھی. ایک اسلامی بھائی کی قول تھی, انہوں نے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا, تقی رضا نام بتایا تھا کہ جاب میں ان کو ناکامی ہو جاتی ہے, نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو اس طرح کے معاملات ہیں. تو استخارہ آپ نے فرمایا, تو کیا اشارہ آ رہا ہے, کیا معاملہ ہے؟ جو ان کے بیٹے صاحبزادے ہیں تقی رضا, ان کے اوپر نظر بد اور آزمائش کے معاملات ہیں ان کے ساتھ میں. تو ایک آسان سا وظیفہ ہے, اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں, یا باقیو یا باقیو یا باقیو, جو سورج نکلنے سے پہلے 100 بار روز پڑھ لیا کرے گا, انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے دکھ اور تکلیف سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچے کا بھی صدقہ نکالیں, کہ صدقہ یہ بلاؤ کو ٹالتا ہے. ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے, زہ نصیب. میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی زکوٰۃ, اپنے صدقات, اپنے دیگر مدنی عطیات آپ بھی دعوت اسلامی کو دیجیے, انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً صدقہ نکالتے رہنا چاہیے. اللہ کے کرم سے صدقہ کی برکت سے بیماریاں, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اچھا, اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ والدہ کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے. ان کے ساتھ کلثوم بی بی کا استخارہ کروایا, انہوں نے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے. بیماری کا اشارہ آیا ہے, تو ان کے لیے روحانی علاج سن لیں کہ ان کی والدہ کو چاہیے یا تو یہ خود ہی عمل کر لیں, یا آپ خود ہی عمل کر کے والدہ پر دم کر لیں کہ ان پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیجئے, انشاءاللہ عز و جل جو بیماریاں ہیں ان سے انہیں آرام آ جائے گا, آرام آ جائے گا ماشاءاللہ. اچھا, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, ایک اسلامی بھائی کی قول تھی, بچے کے حوالے سے انہوں نے معلوم کیا تھا. استخارہ آپ نے فرمایا, کیا اشارہ ہے؟ ان کے ساتھ کوئی ایسے عملیات, جادو, بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. پڑھائی میں دل لگ جائے, اس کے لیے روحانی علاج بغور سماعت فرما لیں. جس کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو, جو بچہ قرآن پاک پڑھنے سے بھاگتا ہو یا تعلیم میں اور درس نظام میں دل نہ لگتا ہو, تو اس کو روزانہ 5 وقت پانی پر یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو 101 بار پڑھ کر دم کر کے پلائیے, انشاءاللہ عز و جل وہ دل لگا کر پڑھنا شروع کر دے گا. یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا, آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ, بہت پیارا رسالہ, فرعون کا خواب, اس کے آخری صفحے پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے, تو وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا, جن والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھائی میں کمزور ہیں, ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, تو والدین دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کر لیں, یا اللہ یا رحمانو, یہ پڑھ کر
پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیں. اچھا بچوں پر دم کر دیجئے, بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ بھی ہے, جن بچوں کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے وہ باداموں والا جو ہے, اور بادام کی گری پر یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر بچوں کو اگر کھلا دیا جائے تو بچوں کا ذہن کھل جاتا ہے. بسا اوقات ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے پڑھائی میں دل نہ لگنے کی کہ ذہن بچوں کے چونکہ کند ہو چکے ہوتے ہیں, کمزور ہو چکے ہوتے ہیں, اس وجہ سے بھی بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. تو اس وظیفے پر بھی آپ عمل فرمائیں کہ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد بادام کی گری پر یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ باداموں پر دم کر دیں. 1 عدد بادام کی گری رات کو سوتے وقت کھلا دیں, 1 صبح نہار منہ, 1 دوپہر کے وقت آپ یہ کھلائیں. اللہ کے کرم سے بچوں کا حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے. الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر ذہن تیز کرنے کے, حافظہ مضبوط ہو جائے, اس حوالے سے بھی تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں. اور جو بچے ضد کرتے ہیں, کہنا نہیں مانتے, اور جن کے والدین پریشان ہیں اس بات سے کہ ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے, اطاعت گزار نہیں ہے, کہنا نہیں مانتی یا محنت نہیں کرتی, تو آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما سکتے ہیں. اور ایسے بچوں کے لیے بھی تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. انشاءاللہ وجل اللہ کی رحمت سے بچے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے. اچھا ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, انہوں نے اپنی زوجہ کے حوالے سے اور بیٹے کے حوالے سے کہا کہ زوجہ کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے اور بچہ بھی ضد بہت کرتا ہے. جی, ان کے بچے پہ بھی نظر کے معاملات آ رہے ہیں, نظر بد جی, اور ان کی اہلیہ پر بھی نظر اور بیماری وغیرہ کے معاملات کا اشارہ ملا ہے. تو نظر بھی چاہے تو اتروا لیں, اپنی بھی نظر اتار لیں, بچے کی بھی نظر اتار لیں. جی جی, تو اس کا طریقہ کار آسان سا ہے کہ 7 ثابت لال مرچیں لے لیں اور سب سے پہلے اپنے بچے پر یہ عمل کر لیں کہ 7 مرتبہ ان کے اوپر مرچیں گھما لیں. صحیح, گھمانے میں سیدھے ہاتھ سے شروع کر لیں. سیدھے ہاتھ سے شروع کر لیں, ٹھیک ہے. تو سیدھے کندھے سے شروع کر کے سیدھے کندھے پر ہی مکمل کرنا ہے. صحیح, اور ان مرچوں کو یہ توے پہ رکھ دیں, گرم جو توا ہو یا دہکتے ہوئے کوئلوں پر رکھ دیں. تو اگر بو نہ اٹھے, مرچیں جلنے کی بو نہ اٹھے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس پر نظر ہے. اور اگر جب بو اٹھ جائے, اگر پہلے میں بو اٹھ جاتے تو مزید یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بو نہیں اٹھتی تو دوبارہ یہ عمل یعنی جب تک بدبو نہ آئے نا تو اس وقت تک یہ عمل کرتے رہیں. جی, تو یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل, اس سے ان کے بیٹے کی بھی نظر اتر جائے گی اور ان کی اہلیہ کی بھی نظر کے معاملات ہوئے. مگر ان کی اہلیہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اچھا, اس میں مرچیں جلا لیں یا صرف توے پہ رکھ دیں؟ جی, توے پہ رکھیں گے ظاہری بات ہے وہ جل جائیں گے, جل رہا ہوگا, وہ گرما گرم ہوگا. اچھا, جلتے ہوئے چولہے پر بھی جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں. جی جی, صحیح. اور ان کی زوجہ کے لیے عمل مزید یہ ہے کہ یہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ عز و جل. تو نظر اتارنے کا بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک طریقہ بیان کیا گیا, تو مرچوں کے ذریعے بھی نظر اتار سکتے ہیں. یہ تو تھا ایک عمل. باقی روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے. مدنی پنصورہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے. قرآنی آیت ہے سورۃ القلم کی, یہ آیت مبارکہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جاتی ہے, نظر بد سے حفاظت رہتی ہے. مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 219 پر یہ عمل 219 پر, اور نظر بد لگنے پر پڑھی جانے والی دعا کے حوالے سے. ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, نادر حسین بھائی, کافی ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے. کافی پریشانی کا انہوں نے بتایا, 13 سال ہو چکے ہیں, بیمار ہیں, گھبراہٹ رہتی ہے, بے چینی رہتی ہے, ایک اضطرابی کیفیت ان پر طاری رہتی ہے, اور دل کے وال ان کے بیچاروں کے بند ہو چکے ہیں, فالج بھی ہیں ان کے. اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. ماہ شعبان کے صدقے, ماہ رمضان کے صدقے اللہ ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے. استخارے کا یہ فرما رہے تھے کہ ان کے ساتھ بھی بیماری کے معاملات ہی آ رہے ہیں, کسی قسم کے کوئی عملیات, جادو, بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ. چلیں ناظر حسین بھائی, آپ کے دیکھیں استخارے کا جواب بھی آپ کو بتایا کہ آپ کے ساتھ کوئی عملیات نہیں ہے, کسی نے آپ پر کوئی بندش وغیرہ کے معاملات نہیں کروائے, کسی نے آپ پر کوئی عملیات نہیں کروائے. مایوس نہ ہو, اب اس طرف سے ذہن آپ صاف کر لیں. اب بیماری کا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں, اب بیماری پر کوشش فرمائے کہ صبر کیجئے, اور اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے. اچھا, ان کے لیے کوئی ایسا جامع وظیفہ, جامع روحانی علاج
ان کو چاہیے کہ لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی کثرت کریں، اس سے 99 بلائیں دور ہوں گی۔ ان میں سے آسان تر بلا پریشانی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، روزانہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں بھی دور ہوں گی، بیماریاں بھی دور ہوں گی، دل کے امراض ہیں، گھبراہٹ ہے اور وال بند ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی ایک ہی دفعہ یہ عمل کرنا ہے، روزانہ ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، یعنی 60 مرتبہ لا حول شریف یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ اچھا میرا آپ کو مدنی پانی پہ دم کر کے پینا ہے، اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے اگر آپ کے کوئی صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں آپ کے، تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستے پر بھیج دیجئے۔ فالج شدہ مریض کے لیے، اسی طرح جن کے دل کے وال بند ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے مخصوص تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں اور پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل بھی کیا جاتا ہے، تو آپ وہاں سے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے اور پلیٹوں والا عمل کر لیجئے۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ بہت جلد آپ کی یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، شفا حاصل ہوگی۔ فالج کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا، سورہ زلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ والی سورہ مبارکہ ایک مطلب پلیٹ پہ لکھ کر اپنے سامنے اس کو آویزیں اس طرح کریں کہ اس پر نظر پڑتی رہے، دیکھتے رہیں، اس کی زیارت کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فالج کے مرض میں آرام آئے گا۔ کیا بات ہے اللہ کے پاک کلام کی، کہ اللہ کے پاک کلام کی زیارت بھی کرتے رہیں، زیارت کرنے کی برکت سے بھی الحمدللہ مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں، روبہ صحت ہو جاتے ہیں۔ تو پڑھ کر اگر کسی پر دم کیا جائے اور پانی پہ دم کر کے اللہ کا کلام پانی پہ دم کر کے کسی کو پلایا جائے تو بدرجہ اولا اسے برکتیں حاصل ہوں گی، شفا حاصل ہوں گی۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ارباز علی اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ میری بہن عائشہ علی وہ دن بدن عجیب سی حرکت کرتی ہے، رات کو سوتی نہیں، عجیب سی حرکت کرتی ہے اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے اس کا استخارہ کروانا ہے، اور میری امی کا نام آمنہ خاتون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عدنان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ کسی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ کے اوپر اثرات ہیں، ہمارا کاروبار بھی ختم ہو گیا، قرضے میں بھی آ گئے، گھر میں بھی پریشانی ہے، تو ہم نے علاج وغیرہ کرایا، جن صاحب سے علاج کروایا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے اثرات ختم ہو گئے، مگر ہم نے کچھ ایسا محسوس نہیں کیا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ اثرات ہیں یا ختم ہو گئے، یہ ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے، اس کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آسانی فرمائے، مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا بھی استخارہ کر دیا جائے گا۔ استخارے کے بعد آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں استخاروں کی جانب۔ استخارے آپ فرما لیجئے۔ کچھ روحانی علاج بھی مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرما لیجئے۔ بسا اوقات رزق میں تنگی کے حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ٹینشنوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جو معاشی حوالے سے کمزور ہوتا ہے تو وہ بہت اور بھی کافی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بے چینی میں اور بے سکونی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رزق حلال میں خوب برکت ہو اور محتاجی کسی کی نہ ہو اور تنگ دستی سے ہم سب محفوظ رہ سکیں، تو اس حوالے سے بہت پیارا روحانی علاج، ایک بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اگر ہم وہ اس عمل کو اختیار کر لینا تو اللہ کے کرم سے امید ہے کہ تنگ دستی سے ہم محفوظ رہیں گے، تنگ دستی سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور عمل بھی اتنا پیارا ہے، وہ عمل ہے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت، یعنی سنت ہے وہ عمل کرنا۔ وہ یہ کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، یہ محتاجی یعنی تنگ دستی دور کرتا ہے، اور یہ مرسلین یعنی رسولوں علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ تو اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی ایک سنت ہے، اب سنت پر عمل کرنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے
کہ تنگ دستی سے محفوظ رہ سکیں گے، تنگ دستی سے نجات حاصل ہو جائے گی، بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ان سنتوں پر ہمارا عمل ہو، الحمدللہ عز و جل سنت پر عمل کرنے کی برکت سے رزق میں بھی خوب برکتیں، تنگ دستیوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تو سنتوں پر عمل کرنے کا بہترین ذریعہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، جس الحمدللہ عز و جل اس مدنی ماحول میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے، سکھائی جاتی ہیں، سیکھی جاتی ہیں، عمل کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے اور باقاعدہ عمل کر کے دکھایا بھی جاتا ہے۔ مدنی چینل پر الحمدللہ عز و جل یہ سارے مناظر آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، عمل بھی یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کرتے ہوں گے۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ہر جمعرات کو سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے۔ اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں جہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، آپ ہر جمعرات کو اس سنت و بھرے اجتماع میں شرکت فرمائیے اور اجتماع کے اختتام پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، کارڈ کا مخصوص عمل کیا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی بیماریوں سے، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے کارڈ کا مخصوص عمل بھی کروا سکتے ہیں۔ کارڈ کے عمل سے بات چلی تو یہ عرض کرتا چلوں، اگر آپ کو دیکھیں شوگر ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، یا آپ کو اللہ نہ کرے کینسر کا مرض ہے، یا ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہیں، یا کالا یرکان ہے، پیلیا ہو چکا ہے، یا پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں، یا امراض قلب میں، دل کے امراض میں مبتلا ہیں، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یا لو ہو جاتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، یہ چھوٹے چھوٹے جو بھی امراض ہیں، اگر اللہ نہ کرے کسی بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کارڈ کا عمل کروا لیجیے، اپنی ان بیماریوں کے کارڈ کا عمل کروا لیجیے۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر فی سبیل اللہ کارڈ کا مخصوص عمل کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر موجود روحانی علاج کی سروس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کارڈ کی سروس بھی موجود ہے۔ آپ اپنا نام، والدہ کا نام، اپنا مسئلہ مکمل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو یہ فارم سبمٹ کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی اور اللہ کے کرم سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف۔ استخارے آپ نے فرما لیے ہوں گے۔ ارباز علی بھائی کی قول تھی، ہمشیرہ کے حوالے سے کہا تھا کہ دن بدن عجیب سی حرکتیں ہیں، رات کو نیند نہیں آتی۔ ہمشیرہ کے حوالے سے بہت شدید قسم کی ان پر نظر بد اور بیماریوں کے معاملات آ رہے ہیں۔ اچھا، ان کی ہمشیرہ کے اوپر جی، تو ان کو نہ رات کو نیند آتی ہے، تو نیند ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ یہ اس طرح کے مریض ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو کئی دن تک رات کو سوتے نہیں ہیں۔ اچھا، نہ سونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کا دماغ خشک ہو جاتا ہے اور وہ ظاہر ہے وہ اس کا دماغ ہی اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو وہ اس سے کچھ بھی سرزد ہو سکتا ہے، کچھ بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو لوگ یوں سمجھ کے لاتے ہیں کہ اس پہ کوئی اثرات ہو، کہیں کوئی جنات کے معاملات، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، اس کی نیند نہیں ہوتی۔ اچھا، بس اوقات آنکھیں بالکل لال ہو چکی ہوتی ہیں یا آنکھیں بڑی بڑی ہو چکی ہوتی ہیں اور اتنے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، گرا رہے ہوتے ہیں، بس اوقات کوئی قریب بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ڈر لگتا ہے۔ تو کیا ایسی کیفیت بھی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ مطلب اکثر کیا واقعی جنات کے معاملات ہوتے ہیں؟ جنات کے بھی ہوتے ہیں معاملات بعض اوقات، لیکن وہ شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو بتا رہے ہیں نا، وہ کیفیت اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ کئی دن تک سویا نہیں ہوتا اور نیند نہ ہو پانے کی وجہ سے اس کا دماغ خشک ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اس قسم کے حرکتیں، حرکات و سکنات ہوتی ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اس پہ کوئی بڑا خطرناک قسم کا جن حاوی ہو گیا اس کے اوپر، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کو ہم تکیے میں ڈالنے کا تعویذ دیتے ہیں، جناب اس کو تکیے میں ڈال دیں، نیند آنا شروع ہو جائے گی، نیند پوری ہوئی تو عقل بھی تھوڑا دماغ بھی ٹھکانے پہ آ جاتا ہے، سارا اس کا جن اتر چکا ہوتا ہے۔ اچھا، تو ان کی ہمشیرہ کے لیے کہ یہ 1000 مرتبہ یا حیو، 1000 مرتبہ روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کے ان کے اوپر دم کر لیں۔ مختصر سا عمل ہے، جی جی، تھوڑی انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر یہ عمل کر لیں گے۔ تو یا حیو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ کر بہن پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل یہ سارے معاملات ان کے بہتر ہو جائیں گے۔ بہتر۔ اچھا، رات کو نیند نہیں آتی، اکثریت کو یہ شکایت رہتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کوئی ہمارے ساتھ موجود ہوں جن کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو کہ رات کو نیند نہیں آتی، بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو فوراً ذہن میں وسوسے آنا شروع ہو گئے، اس طرح کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، عجیب و قسم کے وسوسے، خیالات، فکریں، سوچیں اس طرح کی ذہن میں آتی ہیں، نیند نہیں آ پاتی۔ تو یہ ہے ایسا کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج کے سکون کی نیند آ جائے؟ جی جی، یہ کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ ہے
30वें पारे की सूरत नबा जो पहली सूरत है इसकी 7वीं या 8वीं आयत मुबारक है, वजअलना नौमकुम सुबाता, तो दोनों पैर समेट कर इसकी मुसलसल विर्द इसका करते रहे इंशाल्लाह। घरेलू इलाज किताब अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की जो है उसमें भी ये वजीफ़ा लिखा हुआ है। यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ, जैसे माशाल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी ने तवज्जो भी दिलाई कि जब ज़ाहिर सोने के लिए लेटेंगे, और ये चूँकि कुरानी आयत है तो रात को जब सोने के लिए लेटें तो कुरानी आयत का कोई भी वजीफ़ा कोई भी दुआ पाँव फैलाकर लेटे लेटे नहीं पढ़ना चाहिए, पाँव समेट लेना चाहिए। अदब का तकाज़ा ये है कि पाँव समेट लिए जाएं, बाअदब तरीके के साथ पढ़ा जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बाआसानी नींद आना शुरू हो जाएगी। और सोने से पहले अगर वुज़ू बना लिया जाए ना, ये तजर्बा शुदा है, अगर रात को सोने से पहले वुज़ू बनाकर सोया जाए सुन्नत की नियत से तो बाआसानी सुकून की नींद आ जाएगी। तो तजर्बा करके भी देख सकते हैं। 2 रकात ये सलात तौबा अदा करने के, सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, क्या खबर कि तेरी सुबह हो नहीं, तू कहीं सुबह ना हो ज़ेरे ज़मीन। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ईमान की सलामती नसीब फरमाए। खुलें आँख सल्ले अला कहते कहते, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते दुरूद पाक का विर्द शुरू कर। अगर आपको किसी भी परेशानी का या किसी भी मर्ज़ का रूहानी इलाज आपको बिलफ़र्ज़ नहीं पता या आपको मालूम नहीं है या जहन में नहीं है, दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दें। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। दुरूद पाक की कसरत करते रहेंगे, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, आजमाइशें भी दूर हो जाएंगी। रात को नींद नहीं आ रही और बेचैनी हो रही है, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बखैर व आफ़ियत परेशानियाँ भी दूर होंगी और बाआसानी नींद भी आ जाएगी। सिलसिले का वक्त भी अब ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमान राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। या मालिकल मुल्क या दल जलाली वल इकराम, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह जिनके अपने घर नहीं हैं मौला, उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा। या रहमान राहिमीन, बीमारों को शिफा अता फरमा। घरों में, अस्पतालों में, हॉस्पिटल में, आईसीयू में जितने मुसलमान बीमार पड़े हैं, या रहमान राहिमीन अपने करम से माह शाबानुल मुअज़्ज़म के सदक़े या अल्लाह तमाम मुसलमान बीमारों को शिफा अता फरमा, रूबा सेहत फरमा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े उनकी बीमारियां दूर फरमा, उनकी बीमारियों को कफ़ारा सय्यात बनाकर सबब तरक्की दराजात बना। या रहमान राहिमीन, जिन इस्लामी भाइयों ने हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन ने अपने मसाइल बयान किए, परेशानियों का इजहार किया, दुख दर्द गम रंज और अपने दुखों का इजहार किया, या रहमान राहिमीन अपने करम से उनके तमाम दुख दर्द गम रंज सब दूर फरमा। या रहमान राहिमीन हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला अता फरमा। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।